جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج میرے ساتھ پھر یہاں میجر عامر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں بہت سارے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں جن پہ ان سے بات کرنے والے، ان سے بہتر میرا خیال ہے افغانستان کے ایشوز جو ہیں موجودہ ہم نے دیکھے۔ کل وہاں پہ داعش نے بہت بڑا بلاسٹ کیا ہے، 70 سے زیادہ، بلکہ اب تو کہا جا رہا ہے شاید میرا خیال ہے 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں بیچارے وہاں پہ ہلاک یا جاں بحق ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اگین ان پہ بات کریں گے۔ پنج شیر ویلی ہے، وہاں پہ ایشو بنا ہوا ہے، اور میجر صاحب نے وہاں پہ 80s کی اس میں دہائی میں بلکہ 90s کی اس مڈ میں بڑا اہم رول تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بڑے ان کے ساتھ اٹیچ رہے ان تمام ڈیولپمنٹ سے پالیسی میکنگ میں۔ تو انہوں نے بڑا قریب سے افغانستان کو دیکھا ہے، خود پشتون ہیں، اس میں ISI میں رہے ہیں، بڑے یہ اگین ان کے کریڈر پہ ٹاپ کے آپریشنز ہیں۔ سو آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری ان کے پاس نو ہاؤ ہے ان کے پاس، اور بہت ساری خبریں بھی ہیں جو آج ان سے نکلوانے کی کوشش کریں گے، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی خبر نکلوائی تو نہیں جا سکتی، لیکن اگر پھر بھی ایک تھوڑی سی کوشش کی جائے گی۔ سو جو افغانستان کی ایک اس کی امرجنگ سچویشن ہے تو اس پہ بات کریں گے کہ اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ آ سکتے ہیں، اور پلس جو ہمارے دوست ہیں سلیم صافی صاحب، انہوں نے جنگ میں ایک بڑا اچھا کالم لکھا۔ میں تو اچھا کہوں گا، میجر صاحب سے اسے ڈس ایگری کریں گے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ان سے بات ہوئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ سلیم صافی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے میجر صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے، اور میں کسی حد تک سلیم صافی صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں ایگری کرتا ہوں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پلس آج ان کو بلانے کا جو مقصد ہے مین وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں، دیکھا گیا ہے یہ اگین وی لاگ جو تھا پچھلا اچھی خاصی اس کی آڈینس رہی ہے، اور بڑے اچھے ہمارے دوستوں کو فیڈ بیک بھی ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس میں تشنگی رہ گئی ہے، تو تشنگی دور کرنے کے لیے آج میجر صاحب کو بلایا۔ بہت ساری خبریں ہیں ان کے پاس، وہ ان سے بات کرتے ہیں۔ میرے صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ تشریف لائے ہیں، بات تو کریں گے ہم، لیکن میں پہلے ایک آپ کے ساتھ یہ اپنا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے وہ دیکھا ہے اس کو، جو پچھلا آپ کا میرا وی لاگ تھا، مطلب اٹ وینٹ ویری ویل، تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ آدھے لوگوں نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، مجھے انہوں نے گالیاں دی ہیں، آدھوں نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا، مجھے لوگوں نے کہا جی آپ نے میجر صاحب کو بولنے نہیں دیا، وہ بات کرنا چاہتے تھے، آپ ٹوک دیتے تھے۔ اچھا، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے آپ پہ بھی تبرے پڑے ہیں، کوئی آپ تک تبرے پہنچے ہیں کہ لوگ وہ اس سے خوش نہیں ہیں؟ بہت سارے آپ سے خوش ہیں، مجھ سے نہ خوش ہیں، کوئی مجھ سے خوش ہیں تو آپ سے نہ خوش ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رؤف بھائی، جب پروگرام ہوا تو میں تو سوشل میڈیا کم ہی دیکھتا ہوں، بلکہ سمجھتا ہی نہیں ہوں فرینکلی اسپیکنگ۔ تو 2 دن بعد میری چھوٹی بیٹی نوما میرے پاس آئی اور کہنے کہ بابا یہ جو آپ نے اور انکل نے پروگرام کیا تو یہ اس لیے کیا کہ دونوں نے اپنی بے عزتی کروانی تھی؟ اچھا، میں نے کہا کیا ہوا نوما؟ اس نے کہا بس آپ کو بھی کچھ لوگوں نے برا بھلا کہا ہے اور رؤف انکل کو بھی بہت برا بھلا کہا ہے، لیکن افسوس ہے اس بات کی وہ ذرا سلیم سے بہت اٹیچ ہے بچپن سے۔ اچھا، سلیم صافی صاحب بہت زیادہ، گھر کے بندے ہیں، بہت زیادہ۔ سلیم میرے بھائیوں جیسا ہے، ان کی والدہ اللہ جنت عطا فرمائے میری ماں جیسی تھی، میں بھی بیٹے جیسا، تو ہمارا ایک بڑا قریبی تعلق ہے۔ تو یہ نوما 1 سال کی تھی جب سلیم سے تعلق بنا، تو بڑا پیار کرتی ہے اس کے ساتھ۔ تو مجھے کہتے ہیں چلو آپ دونوں تو پروگرام کیا، سلیم انکل کے کیا قصور تھا کہ اس کو بھی لوگوں نے برا بھلا کہا؟ اسی میں آپ نے کوٹ کیا تھا نا وہ سلیم کو۔ میں نے کہا نوما ہمیں اپنی بے عزتی کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اور رؤف بھائی کو خوشی اس بات کی ہے کہ سلیم انکل رگڑا گیا صاحب۔ آپ نے خوشی اس بات کی ہے، تو یہ موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے کہتا ہے لو یہ کوئی بات ہے؟ میں نے کہا یہ سارا فساد انہیں کا ہے، افغانستان وہ لے رؤف بھائی وہ ہمیشہ مخالف نقطہ نظر کا جو ہے نا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا ہے، میرے اور آپ کی نہیں ملتی، میرے اور سلیم کے خیالات نہیں ملتے بہت ساری ایشوز پہ، لیکن آپ یقین کریں آپ دونوں میں آپ کو پتہ ہے میرے بالکل بھائیوں جیسے ہیں، میری فیملی میں آپ دونوں کی بڑی رسپیکٹ ہے۔ ہر آدمی اپنی فکر اور اپنی سوچ جو کچھ سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے یا ایک اوپینین فارم کرتا ہے تو اس کو بنیاد پہ اس کی ایک سوچ اور ایک فکر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے
کہ اس کا مطمع نظر ملک یا قوم کی جو ہے نا وہ بربادی ہوتی ہے. یہ ہمیں یہ اچھا سر آپ نے جیسے اب آتے ہیں ذرا ایشوز کی طرف. کل افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ تو بات کریں گے, سلیم صافی صاحب نے جو کالم لکھا ہے اس پہ بات کریں گے, اور بھی کوئی سوالات ہیں پنجشیر ویلی پہ بھی بات کریں گے, وہاں پہ کرتے ہیں. کچھ چودھری نثار علی خان صاحب سے ریلیٹڈ ہیں, کوئی مولانا برادر صاحب کو جو حوالے پاکستان نے ان کو کرنے کی کوشش کی تھی. چودھری نثار علی خان صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑی آپ کی عزت کرتے ہیں. وہ اگین جب ان کا یہاں پہ آپ کو حکیم اللہ مسعود کا ہوا تھا, یہاں پہ ان کو ڈرون میں مارا گیا, اس وقت تھی رو پڑے تھے, اس پہ پوچھیں گے کہ کیوں رو پڑے تھے. آج کوئی تھوڑا سا آپ کو مستقل انگیج کریں گے. میرے ویورز نے یہ کہا ہے کہ میجر صاحب آپ کے ہتھے چاڑ کے ان کو جانے نہ دیں, اور ماضی کے بہت سارے واقعات قصے جن کے آپ وٹنس ہیں, تو ہم آپ کو ہفتے میں 1-2 دن ہم آپ کو زحمت دیتے رہے کریں گے, بہت سارے واقعات پہ ڈاکومنٹ ہوتے رہیں گے. افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے, کل بمبنگ ہوئی ہے, آپ اس کی توقع کر رہے تھے کہ داعش آ کے اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی بڑی کارنیج کرے گی, کہ نیٹو فورسز بھی ہیں, طالبان کے اپنے بھی لوگ ہیں, اس کے باوجود انہوں نے ایئرپورٹ پہ کیا ہے. آپ کیا سیناریو دیکھ رہے ہیں اس کا افغانستان کے اتنی کال والی بمبنگ کے بعد؟ لوگ تو ڈر گئے ہیں بہت سارا. رو بھائی دیکھیں, افغانستان میں ابھی بھی غیر ملکی فوج بیٹھی ہیں, 31 اگست امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک افغانستان میں گورنمنٹ نہیں بنی ہے, ابھی تک افغانستان میں کوئی نظام سامنے نہیں آیا کہ کوئی وزیر اعظم ہوگا, کوئی ولایت فقیہ ہوگا, کوئی صدر ہوگا, یعنی کوئی چیز ابھی تک. صرف یہ ہے کہ افغانستان سے وہ لوگ نکل گئے یا وہ افغانستان میں بالکل لا تعلق ہو گئے جو 20 سال تک اس ریجن افغانستان اور ہمارے لیے ایک عذاب تھے, جن سے منسلک کیا تھا ڈیزی کٹر بم, مدر آف آل بمس, ڈرونز, B-52 بمبار, خودکش, یہاں پہ 480 خودکش دھماکے, یہاں پہ ڈرونز اٹیکس, یہاں پہ 80,000 شہادتیں. تو وہ جو پیریڈ تھا ایک خوفناک. تو بلکہ میں آپ کو کہوں کہ ابھی پچھلے میں خبر پڑھ رہا تھا کہ سویڈن نے ایک بمبار جہاز بنا لیا, تیار کر دیا. تو انہوں نے ان کو کہا, امریکیوں کو اور نیٹو کو, کہ چونکہ سویڈن کی آرمی بھی تھی, تو ہمیں اجازت دے کہ ہم اس اپنے جو بمبار رہے جو جہاز ہے ہمارا, ہم اس کو افغانستان میں ٹرائی کریں کہ اس کی ایفیکٹونیس کیا ہے. یعنی ظلم کی انتہا دے کے. تو وہ جو ظلم اور جبر کا ہم سب کے لیے ایک مصیبت کا دور تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ختم ہو گیا فیز 1. ابھی فیز 2 تو شروع, پہلے فیز 2 پہ جائے, میرے ذہن میں آ رہا ہے اور لوگوں کے بھی آ رہا ہوگا. ایک تو یہ نریٹو ہے جو بڑی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ امریکن ہے, نیٹو ہے, پورے ریجن میں جو کہ بربادی تباہی انوسینٹ لوگ مارے گئے. ایک نریٹو دوسرا بھی ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے جب صومالیہ وغیرہ سے یا ادھر سے وہاں سے وہ فرار ہوئے, بھاگے, اور وہ دنیا بھر کے موسٹ وانٹیڈ لوگ جو ہیں جن کے پیچھے امریکنز لگے ہوئے تھے, وہ آگے افغانستان بیسڈ ہو گئے, کیمپ بنا دیے, ٹریننگ شروع کر دی, دہشت گردی, اور دنیا بھر میں انہوں نے دہشت گردی اور اپنے بندے بھیجنے شروع کر دیے. سو اس کا بلیم کو تھوڑا سا ان کو بھی جاتا ہے, اسامہ بن لادن اور طالبان کو, کہ انہوں نے اس کو اڈا بنا کے پوری دنیا میں سپریڈ کیا ٹیررزم کو, اور پھر وہ اس کے پیچھے. طالبان نے بالکل نہیں بنایا تھا. میں آپ کو بتاؤں, رحیم اللہ یوسفزئی کے ساتھ 9/11 سے بہت پہلے ملا عمر نے انٹرویو کیا تھا. رحیم اللہ یوسفزئی نے اسامہ کا انٹرویو کیا تھا, اور اس میں اس نے اس طرح کی باتیں کی تھی. ملا عمر نے اس کا سیریس نوٹس لیا, رحیم اللہ یوسفزئی کو قندھار بلایا, ایمن الظواہری کو, اسامہ سے بیان دلوا دیا کہ یہاں ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں, یہاں کا حکمران میں ہوں, اور ہم اس طرح کے کام پسند نہیں کرتے, آپ کو میرا تابع. بہت ساری چیزیں اس پہ. رابرٹ گریلی نے لکھا کہ مچ بفور 9/11 we suggested to the president of the state that we must support Pashtun insurgency in Afghanistan against Taliban. یہ 9/11 سے پہلے کی, لیکن اس کو چھوڑیں. میں کہتا ہوں صحیح تھا. میں کہتا ہوں اسامہ بن لادن کو چیس کرنا بھی ٹھیک تھا, لیکن جب اسامہ بن لادن مارا گیا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنے افغانی شہید ہوئے, کتنی بامبنگ ہوئی, کتنی B-52 یوز ہوئی, پاکستان میں کتنے مارے گئے. اس کے بعد تو پھر جواز نہیں تھا نا, اسی لیے اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ روبئی کی یہ گلاس ہے, میرے سامنے یہ گلاس ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ کہ افغان سرزمین پہ ڈیزی کٹر, تورا بورا, مدر آف آل بمس, B-52 بمبار, ہلاکتیں. امریکی سپاہی خود کہہ چکے ہیں کہ ہم جب بور ہوتے تھے تو ہم لوگوں کو مارتے تھے, اور ایک بار اسکول گوئنگ چلڈرن 13 ایئرز ہم نے ان کو مارا, گولی ماری, اور ہم نے اس کی کھوپڑیاں سے جا کے رکھی. یہ امریکن سولجر کا ایک ظلم اور جبر کا دور تھا. ٹھیک ہے, آج DGSPR نے کہا ہے, ایک اچھی امید وابستہ کی آج سے, اور کہا ہے کہ افغانستان کو یوز کر رہا تھا انڈیا, وہ ڈوزیئر دے چکا ہے اقوام متحدہ میں. میں آپ کو بتاؤں, DG ISI جنید اسلام نے
پرائم منسٹر نواز شریف کو پورا ثبوت دیا تھا کہ عراق کا چیف آیا تھا، وہ جو رازق تھا ان کا کندہار میں این ڈی ایس والا، اس سے اس کی میٹنگز ہوئی تھی. پرائم منسٹر نے ان کی این ڈی ایس چیف نبیل کی موجودگی میں وہ ثبوت دکھائے کرزئی کو. نبیل کا چہرہ بالکل پیلا ہو گیا، کچھ بھی نہیں. یہ نہیں تھا کہ ہمارے خلاف یوز ہوتا رہا، یہ ہمارے کلنگ کے سارے ذمہ دار وہی تھے. خیر وہی والی ایک بحث ہے، وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم طالبان یہاں سے بھیجتے ہیں. نہیں ٹٹ فار ٹیٹ، مطلب ان کا نیریٹو بتا رہا ہوں. ان کا نیریٹو یہ نہیں، ان کا نیریٹو یہ نہیں کہ کرزئی کو ہم نے یہاں سے لانچ کیا. ان کا نیریٹو یہ نہیں کہ ہم نے یہاں سے B-52 بمبار بیچے 57,000. ان کا نیریٹو یہ کیوں نہیں ہے کہ ہم نے 3 ہوائی اڈے ان کو دی. ان کا نیریٹو یہ کیوں نہیں ہے کہ ہم نے 20 سال تک سپلائی روٹ دیا نیٹو کو. ان کا نیریٹو یہ کیوں نہیں ہے کہ ہم نے ان کے 600 آدمیوں کے حوالے کی. ان کا نیریٹو یہ کیوں نہیں ہے کہ ہم نے اس کے سفیر کو بے عزت کر کے ان کے حوالے کیا. ان کا نیریٹو یہ کیوں نہیں کہ ہم نے ملا برادر کو ان کے کہنے پر پکڑا. دیکھیں یہ خاموشی. مولانا برادر کو چلیں آپ نے بات کر دی، اس کے پہلے ہم فیز 2 پہ جائیں. اب آپ نے بات کر لی تو پوچھ لے تو مولانا برادر کو تو ایک میرا خیال فیصلہ ہوا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں کہ ان کو کارزئی حکومت کے حوالے کیا جائے، کیونکہ مولانا برادرز کو بھی سی اے نے پکڑا تھا، پکڑوایا تھا پاکستان میں. تو پھر کیا ہوا، مولانا برادر کو کیوں نہیں حوالے کیا گیا تھا؟ سی اے نے ہم سے پکڑوایا تھا. حکومت اس کو ہینڈ اوور کرنا چاہتی تھی کرزئی کو. اس میں نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹر وہی تھی جی. چونی صاحب نے رجسٹ کیا تھا. اچھا ہاں یہ میرے نالج میں انہوں نے نہیں ہونے دیا تھا. چودھری نثار کی کیا ریزننگ تھی کہ میں کیوں نہیں؟ دیکھیے چودھری نثار کی جو سوچ تھی نا اس پہ وہ ظاہر بھی ہوتی رہی وقتاً فوقتاً. وہ اس کو امریکی جنگ سمجھ رہے تھے. اچھا ہاں وہ اس کو امریکی، اور جو تھی بھی تو وہ کچھ زیادہ ہی غلامی یا نوکری یا تابعداری کی حد تک نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان چلے. یہ فیصلہ جو تھا ہماری فوج نے کرنا تھا یا پرائم منسٹر یا ڈیفینس منسٹر نے، تو چودھری نثار علی خان صاحب بینگ انٹیریئر منسٹر اتنے پاورفل تھے کہ فوج کو یا نواز شریف کو یا ڈیفینس منسٹری کو پیچھے کر کے اپنا فیصلہ منوا لیتے کہ مولانا برادر کو حوالے نہیں کرنا. اس نے فیصلہ امپوز نہیں کیا تھا، وہ سجیسٹ کرتا رہتا تھا، اس کی بات کو وزن دیا جاتا. بات اس کی سنی جاتی تھی. چودھری نثار ایک ایکسپیرینس آدمی ہے. چلیں اسی پہ آتے ہیں. فیز 2 کی بات کر رہے تھے کہ اب افغانستان میں فیز 2 شروع ہو رہا ہے، لیکن کل ہم نے جو دیکھا ہے، جو ہماری ایک تھوڑی سی ایک پوری دنیا کی یا وٹ ایور پاکستانیوں کی ایک تھوڑی سی ایک سیٹسفیکشن تھی، ایٹ لیسٹ افغانستان جو ہے پیس کی طرف جائے گا، کچھ معاملات ٹھیک ہوں گے، کوئی وہاں پہ کولیشن حکومت بنے گی، امن آئے گا اور ہمارے ہاں بھی امن آئے گا. وہ تو کل شٹر کر کے رکھ دیا ہے کہ اس کا مطلب طالبان اور ناٹ اونلی فورس ان افغانستان، ایک نئی فورس پیدا ہو چکی ہے داعش کی جو زیادہ پاورفل ہے، ڈینجرس ہے. دیکھیے رو بھائی 20 سال سے بیٹھی ہے داعش وہاں پہ جی. وہ وہاں سے ابھی ڈسلاج تو نہیں ہوئی نا کہ چلی گئی، وہ تو بیٹھی ہے افغانستان میں بھی. ان کی اور طالبان کی جو سوچ ہے وہ پول اپارٹ ہے، وہ تو ملتی بھی نہیں. وہ جنگیں لڑ چکے ہیں ماضی میں. پھر داعش کے بارے میں یہ بھی ایک ہے کہ جی ان کو بیکنگ ہے امریکنز، یہ ان کا پودا ہے، اور انہوں نے دھماکہ بھی اس جگہ پہ کیا جو سیکیورٹی جس کی امریکن کے پاس ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے 2 دن سے کہا جا رہا تھا کہ داعش کرنے والے یو کے والے نے بھی کہا تھا. بہت سارے شبہات ہیں اور بہت ساری کانسپریسی تھیوریز بھی ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی اتنا سیریس بات میں اس کو نہیں سمجھتا کہ جب اس طرح کے ایک اسٹیٹ آف فیسیلیشن، ایک تذبذب کی کیفیت ہو، کنفیوژن ہو، حکومت ابھی فلی انفورس نہ ہو، غیر ملکی افواج بیٹھی ہوں، تو وہاں اس طرح کے اکا دکا واقعات وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں داعش کو یہ ختم کر سکیں گے طالبان؟ ان کے ٹھکانے ہیں یا اسپلنٹر گروپس جو ہیں، وہ کہتے ہیں طالبان کا ایک حصہ تھا جو وہاں پہ اس میں آ کے جنہوں نے ان کو آ کے بیعت کر لی تھی وہاں پہ، انہوں نے اس کی بغداد سے، یہ بغدادی جو اس وقت خلیفہ تھے ان کے دیکھتے تھے، اسپلنٹر گروپ تھا، انہی کے لوگ تھے جو جا کے انہوں نے. دیکھیے یہ اسپلنٹر آپ کہتے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ لائن والے ہیں نا، ہے تو یہ بھی بنیادی طور پہ مذہبی لوگ نا، یعنی جو مذہب سے اپنا وہ ڈیرائیو کرتے اپنے منطق اور اپنے فلسفے. لیکن یہ پنج شیر میں کیا ہو رہا ہے جو آپ کی زیادہ، کیونکہ اس پہ ایکسپرٹیز کا ہوں میں، یا آپ لوگوں نے زیادہ قریب سے کام کیا ہوا ہے 80s میں، جنرل حمید گل صاحب، آپ دیگر اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو بھی تھی، جنرل ضیاء الحق، جنرل اختر عبد الرحمان وغیرہ، سارے وہی آپ کی کمانڈ دیکھ رہی تھی. اس وقت پنج شیر سے سب سے زیادہ ریزسٹنس آئی تھی اگینسٹ دا سوویت طالبان کے خلاف 90s میں. اگر آپ کو یاد ہو تو جب 90s میں ایگریمنٹ ہوا حکمت یار اور ربانی کے درمیان کہ ربانی صاحب صدر بن گئے، احمد شاہ مسعود ڈیفینس منسٹر بن گئے، اور حکمت یار صاحب جو تھے نا وہ وزیر اعظم بن گئے. اس ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا. وہ سروبی میں بیٹھا رہا، اندر سے وہ احمد شاہ مسعود نے رجسٹ کیا، اور
چونکہ احمد شاہ مسعود کے فرینچ کنیکشنز تھے، وہ بہترین کمانڈر تھا جہاد میں، یہ اس میں کوئی شک نہیں. اور میرا تو چونکہ ان سے ایک ذاتی علم تھا کہ وہ ہمارے گھر رہ چکا تھا، میرے والد کے ڈسائپل میں سے بھی تھا، اور ایک دلیر کمانڈر تھا، ایک بڑا اچھا گوریلا کمانڈر تھا. وہ جب جھگڑا شروع ہو گیا تو کابل جو تہوبالہ ہوا اس جھگڑے میں ہوا، اس میں راکٹ بھی استعمال ہوئی، بھاری اسلحہ بھی استعمال ہوا. اس نے نقصان کیا کہ اس نے ایک تو مجاہدین کی حکومت کی منزل بہت دور کر دی کابل میں، دوسرا اس نے خود مجاہدین کو بہت بدنام کیا اس کلیش نے، اور یہ اسی کی ریئیکشن میں پھر طالبان ایمرج کر گئے. ٹھیک ہے، کیا وہ صورتحال دوبارہ تو کیوں طالبان کے خلاف تو انٹریگز ابھی چل رہے ہیں نا، یہ ٹرائی کا پلس اور یہ وسیع المیعاد حکومت بناؤ، اشرف غنی کی ہوتی ہوئی خبریں چھپی کہ جی ہم نے پریشرائز کیا کہ جی طالبان کو کہ آپ ڈیموکریسی جوائن کریں، یعنی اشرف غنی کی نیچے گورنمنٹ. ابھی بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی. لیکن میں آپ کو اس کا میں آپ کی چھوٹی سی بات کاٹ رہا ہوں سر، بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، ذہن میں آ رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے، طالبان کو ایبسلیوٹلی خود حکومت کرنی چاہیے کابل افغانستان پہ، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، تاجک ہوں، ازبیک ہوں، یا اس کے بعد یا ہزارہ کے شیعز ہوں، یا آپ کے دیگر ایتھنک گروپس ہوں، صرف وہاں پہ پشتونوں کی حکومت ہونی چاہیے کابل پہ اور طالبان کی ہونی چاہیے، یا ان کو کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں آنا چاہیے؟ نہیں، کیا تاجک صرف احمد مسعود ہے؟ کیا ترکمان صرف رشید دوستم ہے؟ دیکھیں لیڈر تھے وہ، نہیں، وہاں بڑے پاورفل لوگ ہیں. یہ جو احمد مسعود سے لڑنے کے لیے گیا طالبان کو لے کر فصیح الدین، یہ تاجک ہے، وہ کمان کر رہے ہیں ادھر سے. دیکھیں بات یہ ہے میں اس پہ پہلے آ جاؤں پنشیر پہ. اس وقت طالبان بڑے اسٹریٹجی چل رہے تھے، مثلا کچھ جو سینسیٹیو ایریاز تھے انہوں نے ان کو ٹچ نہیں کیا، مثلا پنشیر اور ہزارہ جات. ہزارہ تو آپ نے مینیج کر دیا ان کے ساتھ. پنشیر دیکھو اس کے دونوں چچا ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کمپرومائز کے حق میں ہیں. ایک امراللہ صالح ہے جو بھاگا ہوا ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے. یہ لڑکا ہے، نوجوان ہے. پہلی بات تو یہ کہ تاجک میں ضرور نہیں کہ بیٹھا بھی احمد شاہ مسعود ہو. وہ کیا کہتے ہیں کہ کیسا پھر نہ اٹھا کوئی بنی عامر میں، فخر ہوتا ہے قبیلے کا سدا ایک ہی شخص. مطلب برگد کے درخت کے نیچے پھر یہ درخت ضروری نہیں پیدا نہیں ہے کہ یہ احمد شاہ مسعود، لیکن میں آپ کو اپنا تجزیہ جو پڑھا دے لکھا رہا ہوں، لڑکا لندن سے پڑھ کے میں بتا رہا ہوں طالبان کی کوشش ہے کہ کمپرومائز ہو جائے، صلح ہو جائے. اس کے لیے کچھ کمیٹی بنی بھی ہے اور یہ بات چیت. لیکن اگر یہ بالکل ناگزیر ہو گیا جنگ، یہ ریزسٹ نہیں کر سکے گا. اچھا، یہ میرا تجزیہ ہے. یہ مطلب 5 آپ کہہ لیں کہ طالبان قبضہ کر لیں گے، لے لیں گے، وہاں پہ ہو جائے گا. لے لیں گے. آپ آتے ہیں سلیم صافی صاحب پہ آتے ہیں، ہمارے آپ کے مشترکہ دوست جو اصل چیز ہے. ہمارا تعلقات خراب کرنے پر تلے ہوئے. میں نہیں تلا ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں، بیٹی مجھ سے لڑے گی، تو وہ آپ کی بیٹی، ہماری بیٹی جو ہے نا، وہ آپ سے یقیناً اس پہ لڑے گی. تو ان سلیم صافی صاحب نے ہمارے پچھلے ویلاگ کے بعد ڈیفینیٹلی دیکھا ہے انہوں نے، تو انہوں نے ایک دو چیزیں مجھے بھی واٹس ایپ کی تھیں اگین، کیونکہ میرا پوائنٹ ابھی ان کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. بہت ایک منٹ آپ کی بات، نواب ضیاء خان کہتے تھے کہ سنا ہے میرے رقیبوں میں خوب انبن ہے، میرے خلاف مگر اتحاد ہے ان میں. مطلب اس بات نہیں تھا آپ کے خلاف جو الائنس بنا ہوا ہے نا، دونوں کا وہ میرا سلیم بھائی کا وہ ایک علیحدہ سائڈ پہ ہے. لیکن میں آپ دونوں سے لڑ نہیں سکتا. نہیں لڑ نہیں، لیکن آپ ریزننگ لاجک سے آپ لڑتے ہیں. کروں گا. آپ نے کبھی کوئی یہ نہیں کیا، آپ جس طرح آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق ہے اس طرح مجھے ایسے. اور آپ کی یہ چیز میں نے دیکھی ہے ہمیشہ، آپ نے ہمیشہ ریسپیکٹ بھی کی. ہماری بڑی پرانی میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اور ہماری ایک دوسرے اختلافات جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ اور زیادہ شارپ ہیں. ایون دین بہت کم لوگ جانیں گے ہمارا کتنا ذاتی ہے کہ آپ سے تعلق بھی ہے. کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ ان چیزوں کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. خیر، سلیم کو بھی جاتا ہے. سلیم نے لکھا ہے، کالم لکھا ہے، اگرچہ انہوں نے ہمارا اس میں انہوں نے کوٹ نہیں کیا کہ شاید میرے یار دوست ہیں وہ نہ کر جائیں جی، دیکھیں کہ میرے لحاظ کیا ہے. وہ حالانکہ بہت کم لحاظ رکھتے ہیں، لوگوں کم کرتا ہے. ہاں بالکل بہت کام کرتے ہیں، لیکن آپ کا انہوں نے اس معاملے میں لحاظ رکھا ہے بہت سارا. انہوں نے کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اس افغان طالبان کے حوالے سے تھا، دے آر دا سیم. افغان طالبان ٹی ٹی پی جو ہے یہ ان سے اسٹرینتھ لیتے ہیں، ان کو سپورٹ دیتے رہے. اور میں نے سلیم آگے صافی صاحب کو کوٹ کیا تھا کیونکہ میں ان کو بڑا ریگولر کاری ہوں کالمز کا، آج کے نہیں بہت پہلے کا. اس میں انہوں نے پریس ریلیزز بھی ان کی کئی دفعہ ریپروڈیوس کی تھیں افغان طالبان کی، اے پی ایس کے بعد بھی انہوں نے کی تھیں. پھر انہوں نے بہت سارے انہوں نے واقعات یا اسٹیٹمنٹ انہوں نے آ کے ریپروڈیوس کیے تھے اپنے کالموں میں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ افغان اور پاکستانی طالبان ایک ہیں بیسیکلی. جو یہ کہتے ہیں نا کہ مختلف ہیں، گڈ اور بیڈ نہیں ہے، گڈ اور بیڈ نہیں ہے. اب انہوں نے اسی چیز کو آپ کے اس کے بعد آپ نے کہا نہیں کہ وہ ایسے نہیں ہے. افغان طالبان جو ہے، اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو وہ پاکستانی طالبان کو سپورٹ نہیں کرتے یا ان کے کوئی ان کے ساتھ الائنس الیجنس نہیں ہے. اب اپنے جنگ کے کالم میں 2-1 دن پہلے جو ان کا ہے
اس میں انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے 8-10 مثالیں دی ہیں اور بڑی مطلب کنونسنگ ہے بڑی حد تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اخوان طالب علم جو ہیں یا طالب ہیں طالبان جو ہیں وہ اور ٹی ٹی پی جو ہیں وہ بیسیکلی ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے, ان کا مذہبی ویوز ایک ہیں, ان کی فلاسفی ایک ہے, ان کی یہاں پہ لوگوں کو مارنا دھارنا ایک ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو سینکچری چاہیے ہوتے بھاگ کے جانا ہو, یہ ان کے علاقوں میں جا کے رہتے ہیں, کبھی انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائیاں نہیں کی. انہوں نے اخوان طالبان نے اگر انہیں پاکستانی طالبان پہ ہوتا حکیم اللہ مسعود کا انہوں نے کہا کہ اس کو شہید کہا, بلکہ اپنی ویب سائٹ پہ بہت سارا انہوں نے آ کے چیزیں چڑھائیں. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ اخوان طالبان نے کبھی ان کی مذمت بھی نہیں کی کہ آپ پاکستان میں کیوں اس طرح ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں دے آر ڈفرینٹ. سر یہ سلیم صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا, تو میں کہ آپ سے اس پہ پوچھا جائے. جتنا یہ سوال آپ نے لمبا پوچھا نا, ہاں اتنا مجھے جواب کا موقع دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ سوال بڑا اہم سوال ہے, وسیع ہے نا تھوڑا سا. سلیم نے کچھ مشابہتیں ڈرا کی ہیں, سملیرٹیز جس کو ہم کہتے ہیں. مثلا جو آپ نے جیسے کہا کہ ان کا نظریہ جہاد و قتال ایک ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا امیر المومنین ایک ہے, وہ بیعت لیتے پاکستانی طالبان یہ بھی ان سے لیتے ہیں, بیعت لیتے ہیں. اس میں یہ بھی کہا ہے کہ حکیم اللہ مسعود اور نیک محمد نے امریکن انسٹالیشنز پہ اٹیک مینور کروائے. وہ جو ابو دجانہ تھا جس نے سی اے ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک کیا تھا, کہتے ہیں وہ حکیم اللہ مسعود کی طرف سے کیا تھا. اس طرح کی چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں اس نے جو مشابہت ہیں وہ کم گنی ہیں, میں تھوڑا سا اس کو بڑھاتا ہوں دونوں کے درمیان. ان کا نبی ایک, ان کا دین ایک, ان کا اللہ ایک, ان کا حرم پاک ایک, گڈ اور بیڈ دونوں کا, ٹھیک ہے. ان کی زبان ایک, ان کا کلچر ایک. یہ میں نے ایڈ کر دی اس میں. مطلب آپ نے لاسٹک کلچر زبان کی بات کی, پشتون ہے دونوں سائڈ پہ, اب یہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر ادھر بھی اور ادھر. پاکستانی طالبان بھی پشتون ہے, وہ بھی اخوان طالبان بھی پشتون ہے. یہ سب میں نے بتایا, یہ سب ان کے ایک ہیں. اگرچہ پنجابی طالبان کا بھی وہ ذکر آتا ہے بعض تھوڑی. میں ان کی میں زیادہ اشارہ ملا عمر کی طرف ہے, امیر المومنین. میرا جو اختلاف ہے آپ دونوں سے وہ اس بات پہ نہیں ہے, اس میں بالکل سلیم سے اور آپ سے ایگریڈ ہوں کہ میں نے اور بتائی مشابہتیں, اور اس سے زیادہ بھی بتا سکتا ہوں. میں جب گڈ اور بیڈ کی بات کرتا ہوں تو میرا جو فوکل پوائنٹ ہوتا ہے, فوکس, وہ پاکستان ہوتا ہے. مثلا اب میں آپ کو یہاں فرق بتاتا ہوں. باجوڑ میں مدرسے پہ حملہ ہوا, 80 بچے شہید ہو گئے. اس کے جواب میں ٹی ٹی پی نے درگئی میں پریڈ پہ حملہ کر کے درجنوں فوجی شہید کر دی, اور پھر چل سو چل. اس کے بعد اصل جھگڑا شروع ہوا. افغان طالب, میں پھر کہتا ہوں, آپ نے اس کے دشمن کو بٹھایا, اس کو ہٹایا. آپ نے 57,000 بمباریاں اس پہ کی, یہاں سے اڑے. آپ نے ان کے سفیر کو بے عزت کر کے حوالے کیا. آپ نے ان کے خلاف 3 ہوائی اڈے دیے. آپ نے ان کے خلاف 20 سال سپلائی روٹ دیا. آپ نے ان کے لوگ پکڑ کے ان کے حوالے کیے, اور بہت کچھ. ملا برادر کی آپ نے بات کی, سب کی. کیا طالبان نے اس کے جواب میں پاکستان میں ایک کارروائی کی؟ یہ 80,000 شہداء میں سے ایک ان کے کھاتے میں ہے, جو ایک منٹ ان کی پراکسی تھی, ٹی ٹی پی کو پراکسی کے طور پر یوز کیا. نہیں سنیں, ایک مجھے بات کرنے دیں. ٹی ٹی پی نے جو کیا, کیا اس میں وہ سلیم نے لکھا ہے کہ بلا واسطہ وہ ملوث نہیں؟ میں کہتا ہوں بال واسطہ بھی ملوث نہیں. یہ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. بالکل انہوں نے ٹی ٹی پی کو یوز نہیں کیا پراکسی کے طور پہ. انہوں نے, اب سنیں, ان سب کے باوجود جلال الدین حق آیا 2002 میں, وہ ڈی جی ایس آئی کو ملا اس وقت, وہ جنبیگ جیسے لوگوں کو ملا, اور اس نے جلال الدین حقانی, ہاں اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ پاکستان نے اچھا نہیں کیا. لیکن ملا عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمارا دوست ہے اور رہے گا. آپ ہم سے بے نیاز ہو جائیں, بس ہم اپنی لڑائی لڑیں گے, ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. پاکستان نے بھی, میں آپ کی بات کاٹوں ساری, پاکستان نے بھی تو بھیجا تھا اس وقت, میرا خیال ہے جنرل محمود گئے تھے, یا گئے تھے کہ آپ اس طالبان جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں اس کو. یہ جو اسامہ بن لادن جو تھے, تو ایک بندے کو حوالے کرنے سے اتنی بڑی ڈیزاسٹر جنگ. پہلے سوال کا جواب لے لو, ٹالی جا سکتی. نہیں, پہلے سوال کا جواب جس سے ساری جنگ, مجھے ڈیفلیکٹ مت کرو نا, سوری, پہلے سوال کا جواب لے لو. تو میں نے کہا کہ ان کے ساتھ تو آپ نے یہ کیا, انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا. ادھر تو ایک خودکش ہوا جو بڑا افسوسناک تھا, 80 بچے. لیکن میں نے کہا میں بھی ہوتا تو میں ریئیکٹ نہ کرتا پاکستان کے خلاف. پاکستانی دوسرا, وہ پاکستانی فوج کو کافر کہتے ہیں, ٹی ٹی پی. افغان طالبان پاکستانی فوج کے کہنے پر امریکہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں.
ان کی عزت کرتے ہیں, آ کے ان سے ملتے ہیں. ایک ذبیح اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے, جو ایک منٹ اس پہ آتا ہوں نا, مطلب وہ تو ایک نئی بات ہے کہ پاکستان کہتے ہیں ہمارا دوسرا گھر ہے, اخوان طالبان کہتے ہیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. دنیا کہتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, ساری سپورٹ نہیں دے رہے ہیں. ہم نے کیا سپورٹ دیا, ہم نے تو سپورٹ جس کو کھلم کھلا دیا وہ میں نے گن لی, کرزئی کو, اور جو روز ناشتہ اس پاکستان کو گالی سے کرتا تھا. سپورٹ تو ہم نے اشرف غنی کو دی تھی, جس کو بھری ہوئی پیسوں کی بریف کیس جا کے دبئی میں ڈیلیور کیے تھے الیکشن کے لیے, ہم نے دیے. ہاں, جس کی حکومت بنائی, جس کو ووٹوں کے بڑے بکسے بھیج دیے یہاں سے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے سپورٹ کرو, میں ڈرائیور لائن کی ایشو ختم کروں گا, میرا فائنینس منسٹر جائے گا تو آپ کے افسر ساتھ جائیں گے, میرا فارن منسٹر جائے گا باہر تو آپ کے افسر ساتھ جائیں گے. اور جب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جا کے انڈیا کے گود میں بیٹھ گیا. ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا, ہم نے ڈوزیئرز دی. میں نے آپ کو رازق اور را کی چیف کا کندار میں میٹنگ بتا دی کی ہوئی. وہ انہوں نے تو جن کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا, انہوں نے تو پاکستان میں وہ ملوث ہیں 80,000 شہادتوں میں. میں اس سے پہلے بحث بڑی انٹرسٹنگ جا رہی ہے, لیکن میں سوال پوچھے بغیر رہ نہیں سکتا. مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, نہیں میں ابھی آپ سے لیتا ہوں میں سر, کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے پاکستان اور انڈیا کی دشمنی کی قیمت جو ہے وہ افغانستان اور افغانستان کے لوگوں نے پے کی ہے, کہ ہم دونوں نے اپنی پراکسیز جو ہیں, دونوں نے, انڈیا نے اپنی اور ہماری وہاں پہ اپنی, سارا بیٹل گراؤنڈ تو افغان رہا ہے, افغان ہے سفر لاٹ, ہماری دشمنی کی قیمت وہ دے رہے ہیں. انہوں نے اپنے وہاں پہ کونسلیٹ ایکٹیو کیے, ہمارے بھی وہاں پہ وہ الزام لگتا ہے کہ ہم نے پراکسی رکھی ہوئی ہے. نیور ہم نے افغان سرزمین انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کی. وہ ہو نہیں سکتی نا وہاں سے, نہیں ہم نے نہیں کی, دے آر ناٹ بارڈرنگ, لیکن انہوں نے کی. ہاں انڈیا کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے ہمارے خلاف یہاں سے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری وہاں پہ پراکسیز ہماری بھی تو رہی ہیں, جیسے انڈیا نے اپنی پراکسیز رکھی ہے وہاں, تو افغان ہے سفر لاٹ, نہیں دونوں ملکوں کے دشمنی. نہیں میں کروں, ہم نے نہیں کی نا. دیکھیے ہم خود اپنے آپ کو مجرم بنا رہے ہیں. 48 میں پرنس عبدالکریم نے بغاوت کی, وہ چلا گیا, اس کے ٹریننگ کیمپس بن گئے افغانستان میں ہمارے خلاف. 60 میں شیروند مری بغاوت کر کے اس کے بنے. 70 میں پختون اور بلوچوں کے بنے. مجھے یاد ہے میں کیپٹن تھا, ہمارے پاس سٹرپ آتی تھی, ایک دن میں 100 فوجی شہید ہوئے تھے بلوچستان میں, ایک دن میں. اچھا 80 میں الذوالفقار کی ٹریننگ کیمپ بنے. اچھا اس کے بعد ٹی ٹی پی, ہربیار, برمداغ اور ڈاکٹر نظر, 3 کتابیں 4 کتابیں. آپ چونکہ کتابیں بہت پڑھتے ہیں, آپ نے صوفی جمعہ خان کی کتاب پڑھی پر بنا تمام, اس میں را کی انوالومنٹ افغان سے ہمارے خلاف, بلکہ وہ انڈیا کے خلاف بہت سارا وہ ڈس اپوائنٹ ہے. سنیں اچھا پہلی کولیبریشن تھی, وہ نیکسس بنا تھا را کے جی بی, انڈو سویٹ. اب بنا 9/11 کے بعد انڈو یو ایس کولیبریشن ہمارے. اچھا دوسری کتاب آپ نے راجہ انور کی کتاب پڑھی, ٹیرس پرنس, جو میں بات کروں یہی ہے نا. اور اچھا تیسری کتاب آپ نے اسف بٹ ایڈوکیٹ کتاب پڑھی ہے, وہ بھی پڑھی ہے, کئی سورہ سے رہا تھی, وہ جو ملنے گیا تھا ذوالفقار. اچھا چوتھی کتاب انشاءاللہ سے وہ نہیں ملا تھا, چوتھی کتاب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قریب میں پیش کروں گا. وہ اس نے لکھی ہے, میرے دوست ہیں بھائی شاہ محمد شاہ نے, جو سندھی دوش کی مومنٹ میں بیٹھا تھا وہاں پہ, وہ سندھی میں پڑھی, اس کا بھی اردو ترجمہ ہونا ہے. میں نے اسے کہا کہ خدا کے اردو. یہ چاروں میجر عامر نہیں تھے, یہ گھر کے بیدی تھے جو ان تمام چیزوں میں شامل تھے. تو رہو بھائی 48 سے لے کر صرف ایک موقع آیا تھا کہ جب انڈیا افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال نہیں کر سکا تھا, اور لاسٹ طالبان رجیم ہر موقع پہ ہمارے خلاف. ہم اس لیے طالبان چاہتے ہیں وہاں افغانستان میں. بالکل یہ میرا حق ہے کہ میں وہاں پہ اپنا دوست چاہوں. پھر خطے کے دیگر ممالک بھی چاہیں گے کہ ہماری مرضی کے بندے ہوں گے. بالکل ایسی حکومت ہونی چاہیے جو سب کے لیے بہتر ہو. ہاں یہ بات نہیں تو جو خانہ جنگی ختم نہیں ہوگی, رشینز ہیں, ایرانینز ہیں. نہیں مجھے وہ حکومت نہیں چاہیے, مجھے حکومت قطعاً نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اس کو انڈیا کے خلاف استعمال کروں یا اپنے کسی اور ملک کے خلاف. نہیں, مجھے ایک ایسی حکومت چاہیے جو اس خطے میں امن کی نوید ہو. یعنی یہ نہیں کہ انڈیا آئے ان کو پپٹ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جناب باجوہ گئے تھے پہلی بار افغانستان, اور چونکہ جناب باجوہ بڑے سینسیئر تھے افغانستان پہ, اشرف غنی نے ان کی بڑی آؤ بگت کی, اور وہ بڑے امپریس ہوئی جناب باجوہ سے. جناب باجوہ کھلی ڈلی بات کرتے ہیں, جو دل کی بات ہوتی ہے زبان پہ لے آتے ہیں. تو ان کو انہوں نے جو تھوڑی دیر ٹھہرے پریزیڈنشل پیلس میں ٹھہرایا, جب آنے لگے تو جناب باجوہ نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو, اشرف غنی کو, کہ میری خواہش ہے کہ آپ پاکستان کا دورہ کریں اور آپ ہمارے مہمان ہو, ہمارے پاس ٹھہریں, دو اٹ از اگینسٹ دا پروٹوکول. تو اشرف غنی نے کہا کہ فار جنرل باجوہ دیر از نو پروٹوکول. وہ جذباتی سے آدمی تھا, اس دن بڑا خوش ہو گیا تھا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا آدمی. واپس آئے, نیکسٹ ڈے عزیز ڈول فلیو ٹو کابل, اور 2 دن بعد اشرف غنی پر گالیاں دینی شروع کر دی. دیکھیں یہ بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. رہو بھائی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل نہیں کیا. ہاں ہم جہاد افغانستان لڑے تھے,
اپنے انٹرسٹ میں لڑے. چلیں اس پہ آتے ہیں جو آپ کی بات رہ گئی تھی وہ سلیم بھائی والی اس پہ باتوں پہ سارا. تو میں نے آپ کو کمپیریزن ڈرا کیا کہ یہاں ایک دھماکے کے جواب میں ٹی ٹی پی نے 80,000 صرف ہمیں شہادتیں دی. ٹھیک ہے, وہ پاکستانی فوج کو کافر کہتے ہیں, وہ پاکستانی فوج کا اتنے احترام کرتے ہیں کہ ان کے کہنے پر انڈیا کے امریکہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھارت یوز نہیں کر سکے گا. آپ نہیں سمجھتے ان کے پاکستان کو دوسرا گھر یہ کہنے سے دنیا میں یہ بڑا نیگیٹو قسم کا ایک ہمارا امیج جائے گا کہ پاکستان, اس کا مطلب یہ پاکستان جو ہے طالبان کو اتنی اوپنلی والی بات آ رہی. پہلے تو ایک آتی ہے نا کہ آپ چلو بیہائنڈ دا سین کرتے رہتے ہیں کہ یہ کہہ دینا اسپوکس پرسن کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے. پھر تو وہ الزامات جو لگتے رہے ان کی فیملیز یہاں پہ اسٹیبلش ہیں, سارے بچے یہاں پہ رہتے ہیں, یہ خود رہتے ہیں, پھر تو ہم اس کا جو الزامات لگتے ہیں ہم پہ, ہم ان کو سچا ثابت کر رہے ہیں. پوری دنیا تو پھر یہ سمجھے گی کہ ہم نے طالبان کو. تو دنیا کو یہ سوچ ہو سکتی نہیں جب ہمیں محنت کر رہے تھے کہ ان کو ہمارے ساتھ بیٹھاؤ 2018 کی. ہاں شروع سے امریکہ, وہ دیکھیں ہمارا ان کا تعلق کوئی چھپی بات نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو قربان کر کے, میں نے کہا وہ پاکستان کے وفادار تھے, پاکستان کے غم گسار ہیں, ہم نے ان کو قربان کر کے جن کو بٹھایا 2 کو افغانستان میں, وہ ہمارے لیے عذاب ثابت ہوئے. یہ گراؤنڈ ریئل, میں نے کہا یہ گلاس ہے, میں گلاس بتا رہا ہوں, اس کو میں جگ نہیں کہہ سکتا. میں نے آپ کو سارا گن لیا کہ جو ان سے مجھے ملا. تو اسی لیے جب میں افغان طالب اور ٹی ٹی پی کی بات کرتا ہوں, مثلا میں اور آپ بھائیوں دوستوں جیسے ہیں کہ نہیں ہیں, ایسا ہی ہے. تو میرے اور آپ کے خیالات میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ صرف ان بنیاد پہ دیکھیں نا, ٹی ٹی پی نے 150 بچے شہید کر دی اے پی ایس میں, کتنا ظلم. کیا اس کو وہ کہتے ہیں افغانستان سے ساری چیزیں. ہاں تو افغانستان میں انڈین گورنمنٹ سپانسر کر رہی تھی نا, وہ جو بیٹھی ہوئی جس کو ہم نے بٹھایا ہوا تھا. اب اگر آپ ان کو, اگر آپ جی ایچ کیو پہ ٹیک کو, اگر آپ ایئر بیسز پہ ٹیک کو, اگر آپ نیول بیسز پہ ٹیک کو, اگر آپ ان فوجیوں کے جن کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا, ان سب کو افغان طالبان کے کھاتے میں ڈال دیں, جو پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہتے ہیں, جو پاکستان کی کسی کارروائی کی یہ ظلم نہیں لکھی ہے. اس نے بتایا کہ یہ تو بیعت لیتے ہیں وہاں سے افغانستان میں, جو امیر بھی آتا ہے پاکستانی ٹی ٹی پی جو ہے یہ بیعت کرتی ہے امیر کی. تو پھر ان میں فرق کہاں پہ رہا؟ میرا اور پھر وہ جو مار رہے ہیں نہیں, میں نے آپ کو بتا دی کہ یار ان کا پیغمبر ہے کہ ان کا خدا ہے کہ, تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہتے اس میں. دیکھیں یہ کیا پیغمبر ایک ہونے سے, اسلام ایک ہونے سے, کلمہ ایک ہونے سے it doesn't give anybody right کہ وہ کسی اس میں وہ کرے. نہیں میں وہی کہتا ہوں کہ علاقوں میں دہشت گردی کرے, سپورٹ کرے. میرے والد بہت بڑے عالم تھے اس کالم کے, پہلے پختون تھے, پختون اور بیٹوں کو مولوی نہیں بناتے تھے. میرے دادا نے بنایا, وہ خان تھے گاؤں کے. میں نے کبھی ان کے پاس پستول نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. یہ جو مولوی فقیر محمد رہا ہوا, یہ میرے والد کا شاگرد ہے. یہ احمد شاہ مسعود میرے والد کا شاگرد ہے, ربانی میرے والد کا شاگرد ہے, حکمت یار میرے والد کا شاگرد ہے. تو کیا یہ راستہ تو میرے والد کا راستہ نہیں تھا؟ ان میں سے بعض لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ آج بھی میرے والد کے نام پہ روتے ہیں. میرے کو صوفی محمد سے بھی آپ گئے تھے جب وہ ویسے کوئی رہ گیا ہے جو مطلب اس میں نہ ہو اس پہ کہ جو بعد میں جنہوں رستے اپنے روٹ جو چاہیے. آپ کے والد صاحب کو تو بڑا نام ہے. دیکھیں میرے والد کے شاگردوں میں تو میں نے کہا احمد شاہ مسعود بھی تھا, حکمت یار بھی تھا, پولے پارٹ. میرے والد کے ڈسائپلز میں بڑے بڑے لوگ ہیں, میں آپ کو گن سکتا ہوں. ایسے لوگ کہ جو زمین کی رونق تھے, جن کے تقویٰ پہ بڑے بڑے متقی رش کرتے. اچھا میں وہ بھولنا چاہوں سر کہ وہ حکیم اللہ مسعود کی اس پہ مارے جانے پہ چودھری نثار علی خان صاحب کیوں روئے تھے؟ اچھا ایک گزارش کر دوں سر, نثار علی خان سے ناراضگی ختم کرو. میری کوئی ناراض سر, میں رپورٹر آدمی ہوں, میری کوئی بات بتاؤں, میرے بڑے محترم ہے سر, میرا دوست ہے, اس کو شک نہیں, بھائی ہے میرا. ان کی بہت ساری ان کی چیزوں کے ہم ان کے بڑے قائل ہیں. ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی ہم نے بڑی ان کی تعریف کی. میں عامر بتین جو ہے مینی ٹائمز اسپوک آن بغیر کسی کی, وہ بھی آپ کے بارے میں بڑی اچھی صاحب کی مطلب بات. لیکن نہیں تو خیر سے مذاق کر رہا تھا. جو نثار پاکستان کی سیاست کا وقار ہے, میں بتاؤں رہا ہوں بھائی, یہ بڑی بے وقار سیاست ہے. بہت کم لوگ ہیں اس طرح جو اس سیاست میں پائے جاتے ہیں. میں نے بڑوں کو دیکھا ہے, ہمارے پتہ ہے میری ذاتی دوستی ہیں, اسٹینڈ لیا انہوں نے جس طرح کا بڑا آنریبل اسٹینڈ لیا یہاں پہ پارٹی پہ. ٹرو پاکستانی, لیکن میں نے کہا وہ سیاست کا وقار ہے, میں سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. لیکن حکیم اللہ مسعود کی بات بتاتا ہوں, یہ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ الیکشن کے چھٹے دن مجھے پرائم منسٹر نے بلایا, بھی انہوں نے حرف نہیں لیا تھا رائے ون. وہاں ہم بیٹھے ایک کمرے میں, شہباز صاحب تھے, میاں صاحب تھے, جو نثار تھے, میں تھا, اور انہوں نے ٹیررزم پہ بات کی کہ کیا کرنا ہے. میں نے کہا سر مذاکرات. میں نے کہا دیکھیں
یہ جو ٹیررزم ہوتی ہے یہ ہمیشہ حکومتی جبر کے نتیجے میں ہوتی ہے. جواز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن حقیقت ہے کہ اس کے جب میں کہتے کہ 70s میں پختون اور بلوچوں نے یہی راستہ اختیار کیا, کیونکہ ان کی حکومتیں توڑی گئی, اسفندیار کے ناخن ادھیڑے گئے, اسفندیار ولی کی بہت ظلم ہوا, لیاقت واق کا انسیڈنٹ ہوا, مارے گئے. تو ریئیکشن میں یہ ہوا. جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو اجمل خٹک, افراز صاحب خٹک, اعظم ہوتی سب آ گئے پاکستان کے پارلیمان میں بیٹھ گئے اسمبلی میں. گوڈے نے بہت اچھا ہوا, ہونا بھی چاہیے تھا. میں نے کہا پھر جنرل ضیاء الحق نے ایک بڑا ظلم کیا کہ بھٹو جیسے آدمی کو پھانسی دے دی. اس کے نتیجے میں ان کے بیٹے چلے گئے اور پھر پارٹی کچھ لوگ چلے گئے اور الذوالفقار بن گئے اور ٹیررزم میں نے خود ہینڈل کی. لیکن جب جنرل ضیاء منظر سے ہٹ گیا تو وہ آ گئے اور مرتضیٰ بھٹو جیسا آدمی جیسے کیپٹن رحیم کو ایئرپورٹ میں اپنے ہاتھ سے گولی ماری تھی وہ سندھ اسمبلی میں بیٹھ گیا. اچھی بات ہے, بس تو ایک ناراضگی تو دور ہو گئی. میں نے کہا یہ بھی اسی طرح باجا اڑ کے اس میں ریئیکشن میں بنے تھے, جو میں نے کہا کہ جو ڈرون ہوا تھا اور ہم نے اپنے سر لے لیا کہ یہ ہماری فوج نے کیا تھا, ظلم تھا. تو جنرل مشرف کے جانے کے ساتھ ہی اس پروسیس کو ریورس ہونا چاہیے تھا جیسے ماضی میں ہوا تھا. نہیں ہو سکا, نہیں ہوا. اس سے وہ اور ہی بڑھتی گئی. تو میں نے کہا سر آل دا مور ریزن یو ڈو اٹ. کہتا کون کرے گا؟ میں نے کہا میں, لیکن میں نے کوئی حکومتی عہدہ نہیں لینا. میں نے کہا اس پاکستان کا میرے اور میرے خاندان پہ بڑا قرض ہے, میں ذاتی حیثیت میں کروں گا. حکیم اللہ مسعود سے بات چیت شروع ہو گئی اور یہ وہ مذاکرات نہیں جو بعد میں شروع ہوئی. اور وہ بھائی میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ حکیم اللہ مسعود مجھے میسج بھیجتا تھا کہ میجر صاحب جلدی کرو. میں نے کہا تھا اس فوج سے کسی کا باپ نہیں لڑ سکتا, اور یہ میں نے وزیرستان میں بھی ان کو کہا تھا. میں نے کہا آؤ اپنے مدارس سے بات کرو. میں نے کہا دیکھو 12-13 مذہبی شخصیات تھی 70 کی اسمبلی میں, آدھا آئین اسلامی کر دیا تھا. تو اگر 12-13 کے بجائے 50-60 ہو تو کتنا فرق پڑے گا. خود جمہوریت میں ایسا نہیں لیتے تو سپورٹ کرو ایسے لوگوں کو, آؤ یہ راستہ اختیار کرو. تو میں نے کہا وہ امریکیوں کو پتہ چلا. اچھا یہ چوئی نثار اور مجھے ہم تھے اور ایک دو دوست تھے, سلیم صافی کو بھی اس کا پتہ تھا, وہ بھی اس میں مدد کر رہا تھا بڑی حد تک. تو لیکن وہ باقاعدہ تھا نہیں, باقاعدہ رابطہ میرا تھا. امریکیوں نے اس کو طریقے سے نکال کے مار دیا اور وہ سمجھے کہ یہ ہم نے کیا, طالبان یہ سمجھی. اس کے بعد ماحول بڑا خراب ہو گیا. لیکن ان چیزوں میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کرنل امام کو اور خالد خارجہ کو بھی اسی نے مارا تھا. حکیم مسعود نے اپنے ہاتھوں سے بل کے ساتھ گولی ماری تھی, تو لوگوں میں غصہ تو تھا. وہ اس سے پہلے کی بات ہے غالباً. سنیں جب یہ سارا واقعہ ہو گیا, جو نثار ان پکچر تھا, جو نثار نے بڑا محسوس کیا, وہ چاہتا تھا کہ بھئی یہ مذاکرات اور کامیابی کی طرف جا رہے تھے. تو اگر آپ پریس کانفرنس آج بھی نکال کے دیکھیں تو انہوں نے تو امریکیوں کو لتاڑا تھا. اب پراپیگنڈا مشین کیا ہے کہ جی وہ جو نثار حکیم اللہ مسعود کی موت پر رویا تھا, نہیں, وہ مذاکرات کی موت پر اس نے. اچھا وہ پہلے سوال میں ایک چیز رہ گئی تھی کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے حکیم اللہ مسعود کو شہید کہا تھا. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی پچھلے اس میں بھی کہ یہ میں مانتا ہوں کہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لیا, یا جو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے وہ نہیں ہوا. لیکن دیکھیں ان کی مجبوریاں تھیں, وہ ایک سپر پاور سے لڑ رہے تھے. یہ لوگ اس لڑائی میں تو کسی نہ کسی سٹیج پہ, کسی نہ کسی مرحلے میں, کسی حد تک ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے. جیسے سلیم نے لکھا ہے کہ حکیم اللہ نے سی اے سینٹر پہ دھماکہ کروایا, نیک محمد ان کے ساتھ تھا. تو وہ اپنے لیے دوہری مصیبت شاید کھڑی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. لیکن جہاں تک حکیم اللہ مسعود کو شہید کہنے کا تعلق ہے, پروفیسر منور حسن جماعت اسلامی کے سابق امیر, اللہ جنت دے, بڑے نیک آدمی, آپ یقین کریں اتنے پاک متقی پرہیزگار نیک آدمی, انہوں نے بھی ان کو شہید کہا تھا. تو یہ چیزیں بطور دلیل پیش نہیں کرنی چاہیے. دلیل یہ نیٹ ریزلٹ کہ اگر آپ نے دونوں کو پرکھنا ہے تو دونوں کو پاکستان کے حوالے سے فرق ہو کہ ان کے ساتھ پاکستان نے کتنا برا کیا, انہیں جواب میں کیا, ان کے ساتھ انہیں جواب میں. وہ پاکستان کے لیے میں آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ ان کو استحکام دے. یہ میری سیٹنگ یاد رکھیں, میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں, میں پھر اندر ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے جو ہے نا پاکستانی اپنے سارے دکھ بھول جائیں گے. چلیں جی, یہ میجر عامر صاحب کے ساتھ ایک اور بڑا ایک لمبا طویل سیشن ہمارا رہا ہے. یہ شروعات ہیں بہت سے, بلکہ مجھے ایک دو ملے فواد چودھری صاحب ہیں,
تو وزیر ہیں ہمارے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ رو بھائی یہ بہت کچھ ان کے پاس بتانے کو ہے, شیئر کرنے کو, بہت ساری چیزیں, جیسے میں نے کہا میرا اور سلیم صافی صاحب کا اور بھی کچھ دوستوں کا جو ذاتی دوست ہیں ہمارا بہت سارا ڈفرینس ہے, اور بڑی ہماری بحث مباحثہ بڑے انتہائی تیز اس پہ ہیٹڈ ایک آرگومنٹس رہتے ہیں. آنے والے دنوں میں میجر صاحب کی کوالٹی بڑے تحمل سے, حوصلے سے ان سوالوں کے جوابات ہی دیتے ہیں. بہت ساری کنفیوژن ہے وہ بھی آگے دور ہوتی ہے, سوال اور آپ کے میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں. بہت کچھ جانتے ہیں یہ, تو آنے والے دنوں میں ان کو مزید انگیج کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ اسی طرح ٹاکرا ملاقرہ وہ چلتا رہے گا. ایک ریکویسٹ ناظرین سے کہ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہنا کہتے ہیں سلیم کو نہ کہیں, میری چھوٹی بیٹی پھر مجھ سے جھگڑتی. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے نا وہ ان کی سلیم کی بیٹی ہیں, وہ ان کو نہ کچھ کہیں, جو کچھ آپ نے گالی گلوچ کرنی ہے وہ میجر عامر صاحب کو اور مجھے کر لیا کریں. یہ ریکویسٹ ہے, سلیم صافی صاحب کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا, تھینک یو.